بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کو اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا SIO تلنگانہ زون نے زحمت دی ہے۔ 22 اور 23 اکتوبر کو حیدرآباد میں ایک اسٹیٹ لیول کی کانفرنس SIO کی 40 سال کی تکمیل کے بعد ہونے جا رہی ہے۔ جب ہم اسٹوڈنٹس تھے اس زمانے میں ہم نے SIO کو قائم کیا اور الحمدللہ اب کئی نسلیں گزر گئیں اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم اپنے آنکھوں سے SIO کو پھلتا پھولتا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے طمانینت اور اطمینان کا باعث ہے۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے قیام کے وقت ہی ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس آرگنائزیشن کو پرامن رکھیں گے، آئینی اور جمہوری بنیادوں پر ہم کام کریں گے، کوئی کام انڈر گراؤنڈ نہیں ہوگا، مخفی نہیں ہوگا، جو کام بھی ہوگا وہ چھپا ہوا ہوگا، چھپا ہوا کوئی کام نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ آرگنائزیشن انہی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ کتاب و سنت اس کا طریقہ کار ہوگی تو فرد کے ارتقاء میں بھی کتاب و سنت کی رہنمائی، معاشرے کی تشکیل میں بھی کتاب و سنت کی رہنمائی اور ریاست کے قیام میں بھی کتاب و سنت کی رہنمائی سے ہی کام لیا جاتا ہے، تاکہ ہم اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے کاموں کو انجام دیں اور کسی بھی صورت میں بد اخلاقی کو، اخلاق سے عاری قسم کے کاموں کو اس میں SIO کے طریقہ کار میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پرامن معاشرے کو تشکیل دیا جائے اور ظاہر ہے کہ پرامن معاشرہ اخلاق اور کردار کے ذریعے سے ہی تشکیل پا سکتا ہے، اور اس کے لیے رائے عامہ کی تربیت کرنا اس کے پیش نظر ہے۔ رائے عامہ کو بدلنا، پبلک اوپینین کو چینج کرنا، پبلک اوپینین کی تربیت کرنا اس کے طریقہ کار کے اندر شامل ہے۔ پبلک اوپینین سے مراد ایک ایسا نیریٹیو کھڑا کرنا، اور پھر خاص طور پر جو لوگ وکیل ہیں، ججز ہیں، پروفیسرز ہیں، رائٹرز ہیں، فلم میکرز ہیں، اور پھر جو صحافی ہیں، ان لوگوں سے گفتگو کرنا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک جج کے سامنے ہم اپنے پراسپیکٹیو کو، اپنے نقطہ نظر کو پیش کریں گے تو ممکن ہے کہ اس کا نقطہ نظر تبدیل ہو، اور جب اس کا نقطہ نظر تبدیل ہوگا تو وہ فیصلے ہمارے نقطہ نظر کے عین مطابق دے سکتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی فرد کی اور کسی بھی معاشرے کی زندگی کی علامت اس کے اندر تبدیل ہونے کی کتنی کیپیسٹی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ وہ اپنا جو سٹیٹس کو ہے، اس کا جو ابھی حالت ہے، اس حالت کو اور بہتر بنانے کی جو جستجو کرتے ہیں، حقیقت میں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور یہ اصل میں ہمارے اسٹیٹ کانفرنس کی تھیم بھی اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگنائٹنگ چینج، کہ تبدیلی کی طرف جو اقدام کرنے ہیں اس کے اندر ہم یہاں پر موٹیویٹ کرنے، گائیڈ کرنے کے واسطے اور اگنائٹ کرنے کے واسطے کہ تبدیلی کا جذبہ اسٹوڈنٹس اور یوتھ کے اندر آئے، ہم یہ اسٹیٹ کانفرنس کر رہے ہیں۔ ملک کے جو صورتحال ہیں، ہمارے سوسائٹی کے جو صورتحال ہیں، یوتھ کے جو حالات ہیں، ایجوکیشن کے اندر جو مسائل ہیں، اس کی جو سچویشن ہے، وہ سارے چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے چیزیں بہت اچھی ہیں اور کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے برعکس تو حالات اور خراب بھی ہیں جس کو اور اچھا بنانے کی، اس کو بہتر بنانے کی ہم کو کوشش کرنا ہے۔ یہ سارے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے تھیم ڈیسائیڈ کیا کہ یوتھ کے اندر وہ جذبہ آنا چاہیے، طلبہ کے اندر وہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ان کو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن سوسائٹی میں دینا ہے۔ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایجوکیشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں،
تو اس پروسیس سے گزرنے کے بعد ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ وہ سوسائٹی کو کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے, کچھ دینے والے بنیں گے, اور دینے کے اندر وہ سب سے اچھی چیز جو دے سکتے ہیں وہ کنسٹرکٹیو ایکٹیویزم ہے. ایسی چیز کنٹریبیوٹ کرنا ہے جس کے ذریعے سے وہ سوسائٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں. سوسائٹی کے اندر امن اور سکون کو عام کرنے کے سلسلے میں کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے, کیا کنسٹرکٹیو کنٹریبیوشنس ہو سکتے ہیں, اس سلسلے میں ہم گائیڈ اور موٹیویٹ اسٹوڈنٹس اور یوتھ کو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہماری کانفرنس کا جو تھیم ہے اگنائٹنگ چینج, اس کے بیک گراؤنڈ کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں, اور یہ تھیم ہمارے 40 ایئرس کی جرنی کے ساتھ ہم نے جوڑا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کام اب شروع ہو رہا ہے, بلکہ 40 ایئرس کی ہماری جرنی رہی ہے تبدیلی لانے کے سلسلے میں, تبدیلی ہر فرد کے اپنے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے اندر بھی ایک پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو چینج لانے کے سلسلے میں. تو ہماری جو ٹیگ لائن ہے اگنائٹنگ چینج, 40 ایئرس کی ہماری جو جرنی ہے, 40 ایئرس جرنی تھرو انلائٹنمنٹ, انگیجمنٹ اینڈ امپاورمنٹ. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم چینج کی بات کرتے ہیں. ایسا کوئی چینج نہیں ہے صرف پولیٹیکل چینج کی ہم بات نہیں کرتے ہیں, صرف سپرفیشل چینج کی بات نہیں کرتے ہیں, بلکہ ہم ایسے چینج کی بات کرتے ہیں جو لائٹ کے بنیاد کے اوپر ہو, گائیڈنس کی بنیاد کے اوپر ہو. اور صرف ہم اکیلے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں, بلکہ سوسائٹی کے مختلف جتنے طبقات ہیں, مختلف گروہ ہیں, ان سب کے ساتھ مل کے جو عدل پسند اور امن پسند لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑ کے, ان کے ساتھ انگیج ہو کے کنٹریبیوشن کے کام کرنے کا میسیج ہے انگیجمنٹ میں. اور تیسری چیز امپاورمنٹ کی, کہ ہمارے جو صورتحال ہیں کمیونٹی کی, آپ ایجوکیشنل لے لیجئے یا اکنامک یا پولیٹیکل یا سوشل اسپیئر میں, تو یہ ایک بات ہے کہ جماعت اسلامی کی سرپرستی میں ایسا کام کرتی ہے. تو جماعت کا جو اسٹینڈ ہوگا وہ بھی واضح رہے گا کہ وہ ایس آئی او کا بھی اسٹینڈ ہے. جو گفتگو وغیرہ بعض جگہ پہ آپ کا اور جماعت کا جو فیصلے ہیں اس میں تھوڑا کہ تضاد دکھا, ایک دوسرے کے مد مقابل ٹھہرے ہوئے نظر آئے. نہیں ایسا تو کانٹراڈکٹنگ تو نہیں ہے. گفتگو جو یونیورسٹیز کے اندر ہوتی ہے, راؤنڈ ٹیبلز وغیرہ, تو گفتگو کے تو دروازے اوپن ہیں, گفتگو ہوتی ہے. مگر جب اسٹینڈ اور کچھ فیصلہ لینے کی بات آتی ہے تو جماعت کا جو فیصلہ ہوگا ایسا بھی اسی کو فالو کرتی ہے.